بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ابھی آپ نے جن آیات کی تلاوت سماعت فرمائی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ محترم سامعین، ان آیات کی مختصر تفسیر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بیماری سے مراد وہی کفر و نفاق، شکوک و شبہات کی بیماری ہے جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ قلب انسانی کو دو طرح کے امراض لاحق ہوتے ہیں، ایک شبہات باطلہ کا مرض، دوسرا مہلک شہوات کا مرض۔ کفر و نفاق، شکوک و شبہات پہلی قسم ہے، اور زنا، فواحش و معاصی سے محبت دوسری قسم ہے۔ اور حقیقی عافیت یہ ہے کہ آدمی دونوں قسم کے امراض سے محفوظ رہے تو پھر اسے یقین و ایمان حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل نفاق کے دل کو قلب مریض سے تعبیر کیا ہے، اسی طرح مومنوں کے دل کو قلب سلیم سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ شعراء میں: وہ دل جو کفر و نفاق کے مرض سے محفوظ ہے، اور ایک جگہ اللہ کا فرمان ہے: جن کے دلوں میں گناہ کی گندگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اور بڑھا دیتا ہے، تو گناہ کی سزا اس کے بعد دوسرے گناہ ہوتا ہے۔ جیسے نیکی کا ثواب دوسری نیکی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ مریم میں: اہل ہدایت کو اللہ مزید ہدایت دیتا ہے۔ کفر و نفاق کے مرض میں مبتلا ہونے کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دی کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب کسی واعظ و نصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا۔ محترم سامعین کرام، دردناک عذاب کا سبب ان کا کذب و نفاق ہے۔ اس میں جھوٹ کی قباحت کی طرف اشارہ ہے۔ ایمان باللہ میں نفاق سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں۔ جھوٹ بولنا منافقین کی علامات میں سے ہے، جس سے اجتناب ضروری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، جب اسے امانت سونپی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: مجھے اپنی طرف سے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ بولو، الی آخر الحدیث۔ معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا منافق کی خصلت ہے۔ مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنی گفتگو میں جھوٹ بولے، کیونکہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج اس وقت چاروں طرف جھوٹ ہی جھوٹ چھایا ہوا ہے۔ سیاسی لیڈر دروغ گوئی سے کام لے کر عوام کو حکم دیتے ہیں۔ تاجروں کی تجارت کی گرم بازاری اسی کے دم سے ہے۔ عام واعظین اس کے ذریعے عوام کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ اگر ملک کے یہ سب عناصر سچائی کو اپنا شعار بنا لیں تو ہماری زندگی کا یہ ڈھانچہ درست ہو سکتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ نے اہل ایمان کو
سچ بولنے والوں میں شامل ہونے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کا فرمان سورہ توبہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور سچ بولنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اللہ کا فرمان ہے سورہ زمر میں، جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں۔ معلوم ہوا کہ سچ بولنا متقی لوگوں کی صفت ہے۔ مسلمانوں کو تجارت میں، خرید و فروخت میں جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تاجروں کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ گنہگار ہوں گے، سوائے اس کے جو اللہ سے ڈرتا رہا، نیکی کرتا رہا اور سچ بولتا رہا۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس لیے سب کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرے، جھوٹ سے بچنے کی بھی پوری کوشش کرے۔ اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یعنی کفر و معاصی کا ارتکاب نہ کرو، مسلمانوں کے بھید ان کے دشمنوں کو نہ دو اور کافروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کی آگ نہ سلگاؤ، تو کہتے ہیں دراصل ہم ہی لوگ تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس طرح زمین میں فساد پھیلایا اور ظاہر کیا کہ ان کا عمل فساد فی الارض نہیں بلکہ اصلاح بین الناس ہے۔ آج بھی یہی ماحول چل رہا ہے۔ فسادی کو اصلاحی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اصلاح کرنے والوں کو فسادی کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ ابو جعفر نے ابو العالیہ سے روایت کیا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو سے یہ مراد یہ ہے کہ زمین میں معصیت کا ارتکاب نہ کرو، کیونکہ ان کا فساد معصیت پر مبنی تھا۔ جو شخص زمین میں اللہ تعالیٰ کی خود نافرمانی کرے یا کسی کو اس نافرمانی کا حکم دے تو وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی بہتری اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لائی جائے۔ فساد اصلاح کی ضد ہے۔ کفر و معصیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور اطاعت الہی سے زمین میں امن و سکون حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح زمین میں فساد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مومن کافروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ انفال میں، جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو رفیق ہیں، تو مومنوں اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو قطع کر دیا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے اہل ایمان، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کھلی حجت دے دو؟ آج محترم سامعین، مومن کا دشمن بنا ہوا ہے۔ مومن سے نفرت کرتا ہے۔ مومن غیر مسلم کو اپنا جانی دوست سمجھتا ہے، اس سے اپنی پوری راز کی باتیں بتانے کے لیے تیار ہوتا ہے، مگر مومن کو اپنی تکلیف بھی بتانے کے لیے خوف سمجھتا ہے۔ محمد بن اسحاق نے بھی ابن عباس سے اس آیت کے بارے میں یہی روایت کی ہے، ہم تو مومنوں اور اہل کتاب دونوں فریقوں میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سن لو بلا شبہ وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی جس کو یہ اصلاح سمجھتے ہیں یہ تو عین فساد ہے۔ محترم سامعین کرام، ہر دور کے منافقین کا کردار یہی رہا ہے کہ فساد پھیلاتے ہیں، منکرات کرتے ہیں، حدود الہی کو پامال کرتے ہیں اور سمجھتے اور دعویٰ یہ کرتے ہیں اصلاح اور ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ زمین میں اصلاح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس کے خلاف کرنا زمین میں فساد پھیلانا اور تباہی و بربادی لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جب تک دنیا میں رکھے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔